الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس چیپٹر پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو تخلیق فرمایا تو اپنی ذات کی آگہی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ اپنے اپنے دور میں ہر نبی اور ہر رسول نے آ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کا راز بتایا کہ وہ اللہ کی توحید میں ہے۔ وہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر ان دیکھے خدا کو کوئی کیوں کر۔ کیفیت یہ ہو گئی آہستہ آہستہ کہ تلاش تو ہر ایک کو تھی خدا کی، کیونکہ ہم عالم ارواح میں ہماری روحیں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئی ہیں۔ جب رب کریم نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ساری روحوں نے جو قیامت تک آنے والی ہیں انہوں نے اس وقت کہا قالوا بلا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب یہ روحیں اس جسم میں آئیں نا تو ان کو تلاش تو تھی اس رب کی جس کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اب تلاش میں اکثریت بہک گئی اور وہ ایک محسوس چیز کو خدا سمجھنے لگی۔ کسی نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، کوئی پانی چلتے ہوئے پانی کا پجاری ہو گیا، کسی نے تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا اس کو خدا بنا بیٹھے، کوئی سورج کا کوئی چاند کا پجاری ہو گیا، اور کسی نے اپنے ہاتھ سے مورتیاں گھڑ کے ان مورتیوں کی عبادت اور بندگی شروع کر دی، انہیں خدا بنا بیٹھے۔ اللہ کریم نے پھر ان لوگوں کو سمجھ دینے کے لیے، آگاہی کرنے کے لیے، شعور دینے کے لیے اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پیغمبروں نے، اللہ کے پاک رسولوں نے آ کر ان انسانیت کے گمراہ لوگوں کو جو اپنے رب کا تصور بھول چکے تھے انہیں آ کر صحیح تصور سے آگاہ کیا کہ یہ بت خدا نہیں ہے، یہ مورتیاں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ آگ، یہ درخت، یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب انہیں میرا تعارف کرواؤ، اور یوں کر کے کرواؤ، قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب آپ اپنی زبان حق ترجمان سے فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری حاجت نہیں ہے کہ تم اس کی بندگی کرو تو وہ خدا ہے، اسے تمہارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے کہ تم سجدہ کرو تو وہ خدا ہے، تم سارے اللہ نہ کرے اس کی بندگی چھوڑ دو وہ پھر بھی خدا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کو پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھ سب کچھ اپنا ہے، اور وہ سب کو بخشتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور یہ تصور ذہنوں سے نکال دو کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے یا اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہیں یہ تصور بھی تھا نا کہ ایک خدا ہے، ایک اس کی جورو ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، تثلیث کے عقیدے والے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ اس کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تولید اور تولد سے پاک ہے، پیدائش سے پاک ہے، وہ ابد سے تھا، وہ ازل تک ہے، اسے فنا نہیں ہے، اس کی ذات قدیم ہے، وہ وحدہ لا شریک۔
ولم یکن لہو کفوا احد، اور میرے حبیب انہیں بتاؤ وہ ذات گرامی وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارے پاس جو تصور توحید ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، وہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اب آئیے، اللہ کریم نے جب قرآن عظیم عطا کیا تو سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ دیباچہ قرآن بھی ہے اور اللہ کی توحید کا تعارف بھی ہے، اللہ کی توحید کا تعارف بھی ہے۔ ہم اپنے رب کو کیسے مانیں، کیا مانیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں، اس پالنے والے کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، کسی قوم کا نہیں، کسی قبیلے کا نہیں، کسی نسل کا نہیں، کسی خاندان کا نہیں۔ وہاں تو ہر گھر میں 10 بت پڑے تھے نا جب سرکار تشریف لائے، اور خود اللہ کے گھر میں 360 بت پڑے تھے، اور کوئی کسی کو پوج رہا تھا۔ پانی دینے والا الگ تھا، اولاد دینے والا اور تھا، رزق دینے والا اور تھا، منتیں حاجتیں دینے والا اور تھا۔ اس طرح کر کے خدا جو ہیں جدا جدا وہ ان سے اپنی حاجتیں جو ہیں وہ جا کے ان کے سامنے رکھتے، اور پوری طرح سے بہک کے دلال مبین گمراہی میں گر چکے تھے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ کسی قوم یا کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی گھر یا کسی خاندان کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابد سے ازل تک تمام کائنات کا، خواہ اس میں شجر و حجر ہوں، خواہ اس میں پانی ہوں، خواہ اس میں درخت ہوں، خواہ انسان ہوں، خواہ فرشتے ہوں، وہ تمام کا رب ہے، عالمین کا رب۔ اب حمد کا لفظ پہلے ارشاد فرمایا۔ پیر صاحب نے، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے حوالے سے حمد کی تعریف لکھی، فرماتے ہیں حمد کا معنی یہ ہے ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو۔ ہر وہ خوبی اللہ میں ہے، ہر وہ خوبی اور اختیار اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو، کوئی اسے دے نہیں، اس کے اپنے اختیار سے ہو، ہر کمال اس کا اپنا ہو، اس کو حمد کہتے ہیں، تعریف کہتے ہیں۔ وہ مالک، وہ کریم، وہ پروردگار جو سارے کمال رکھتا ہے، جو ساری خوبیاں رکھتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کو کسی نے دی نہیں ہیں۔ اسی طرح رب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب کون ہوتا ہے؟ فرمایا رب وہ ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا۔ رب وہ ہے جو ہر چیز کو آہستہ آہستہ رتبہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا سارا ہوتا ہے، اور آہستہ 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 وہی گبرو جوان بن جاتا ہے۔ اللہ اسے طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، چلنے کی قوتیں بھی دیتا ہے، سننے سمجھنے چکھنے کی استعدادیں عطا فرماتا ہے، دیکھنے کی قوتیں دیتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے ایک پہلے دن کے بچے کو یا ایک نطفے کو ایک کامل انسان کی شکل عطا فرمائی، وہ رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ کیسا پالنے والا کہ جو ایک دانے کو شجر بنا دے، جو ایک دانے کو شجر بنا دے۔ کیسا پالنے والا جو پانی کی ایک گندی بوند کو کامل انسان بنا دے، اسے کمال تک پہنچائے، اسے عزتیں اور توقیریں عطا فرمائے، وہ رب ہے۔ اور عالمین کا معنی عالمین فرما کے یہ تصور رد کر دیا کہ وہ کسی خاندان یا قبیلے کا رب نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ جتنی مخلوقاتیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب اسی کے ارادے سے ہیں، اسی کی منشا سے ہیں، اسی کی رضا سے ہیں۔ وہ جو ظالم نہیں مانتے تھے رب کو، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی ہے، ایک حادثہ تھا کہ کائنات بن گئی۔ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اتنا بڑا نظام حادثے کی شکل میں پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تم نے کبھی آسمان کی طرف نظر کی؟ ہم نے اس کو 6 دنوں میں بنا دیا۔ حالانکہ وہ لمحے میں بنانے پر قادر ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ان زمینوں پہ نظر کرو، یہ ہم نے کیسے بنائی۔ انسان تو اپنی طرف دیکھ، تیرے وجود کو ہم نے کیسے مسوی بنایا ہے، تیرے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے متوازن کیا، تیری ایک آنکھ کو دوسری آنکھ سے متوازن کیا، تیرے ایک کان کو دوسرے کان سے متوازن کیا۔ تیرا وجود کتنا مسوی ہے، ذرا سی ایک آنکھ ٹیڑھی ہوتی تو کیسا لگتا؟
ایک کسی کے پاس سماعت کی قوت نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ کتنا ادھورا ہوتا ہے. ایک جو چلنے میں تھوڑا سا وہ لنگڑا محسوس کرتا ہے, اس کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ وہ اپنی ہی ذات کی طرف بھی توجہ کر لو. جس نے تمہیں اتنا مسوی بنایا ہے وہ ہے تمہارا پروردگار, وہ ہے تمہارا رب, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ, وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تصور توحید ہے, یہ وحدانیت ربانی ہے. اللہ تعالیٰ وہ پروردگار ہے تمام کا جو قطعاً اپنے ارادے, اپنی منشا اور اپنے اختیار میں کسی کا محتاج نہیں. سب کچھ اپنے ارادے سے فرماتا ہے, سب کچھ اپنی منشا سے کرتا ہے, کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا. فرمایا نا قرآن عظیم میں کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ نظام تو کب کا ترپٹ ہو گیا ہوتا. ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے طلوع کرنا ہے, دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے, تو یہ نظام تو کب کا ختم. اول دن سے آج تک سورج کا اپنے مدار میں حرکت کرنا, چاند کا اپنے مدار میں حرکت کرنا, صبح کا اپنے وقت پر آنا, شاموں کا اپنے اوقات میں آنا, مہینوں اور دنوں کا اپنے اپنے وقت میں تبدیل ہونا, اور ذرا برابر بھی رد و بدل نہ ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, ہم اس کے بندے ہیں. تو اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا جن کے دل میں کوئی دوسرا نہیں ہے, جن کی سوچ و فکر میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم سب اپنے رب کو مانتے ہیں, اس رب کو جو ساری کائنات کا پروردگار ہے, جو سارے عالمین کا رب ہے. مسلمانوں کا خدا کسی نسل یا قوم کا خدا نہیں, وہ سب کا خدا ہے, وہ سب کا پالن ہار ہے, وہ سب کو عطا فرمانے والا ہے اور مالک ہے. کیسا مالک؟ میں بھی مالک ہوں, لیکن میری ملکیت میری زندگی کے ایام تک ہے. میری زندگی ہے تو میں مالک ہوں, جو ہی میری آنکھ بند ہوگی تو میری ساری ملکیت ختم. تو یہ عارضی ملکیت ہے. وہ کیسا مالک ہے؟ فرمایا المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء, ایسا مالک جو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے, جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. کسی چیز کو چاہے تو بدل دے, کسی چیز کو چاہے تو رہنے دے, جب چاہے کسی کو پیدا کر دے اور جب چاہے کسی کو لے جائے. ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 10 سال تک زندہ رہوں گا؟ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا تو اسی طرح ٹھیک اور اسی حال میں ہوں گا؟ نہیں, یہ سب مالک جانتا ہے. جو لمحے اس نے زندگی کے ہمیں عطا کر رکھے ہیں اپنی منشا سے اور اپنی قوت سے, وہی ہماری زندگی ہے. جو ہی وہ چاہے گا اس کا امر وہ واپس لے لے گا. کہا نا قل الروح من امر ربی, یہ جو تمہاری روح ہے نا, یہ بھی میرا امر ہے, میرا حکم ہے. جب تک چاہوں گا چلاؤں گا, جو ہی چاہوں گا اپنا حکم واپس لے لوں گا. تم واپس مٹی کے مٹی ہو جاؤ گے, تمہاری وہی حیثیت ہو جائے گی جیسے تم نہیں تھے تو تھے, اب تھے تو اس کی قدرت سے تھے, اس کی طاقت سے تھے. تو المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء, مالک کیسا مالک جو اپنی ملکیت میں جملہ تصرف کا اختیار رکھتا ہے. ایسا اسے کوئی روکنے والا نہیں, کوئی اسے اس کے مملکت میں شریک نہیں دوسرا. اللہ لا شریک ہے, اکیلا ہے, اس کے ارادے میں اس کا کوئی ثانی. کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. ہاں, اپنی مخلوق میں سے اس نے اپنے اختیار سے اپنی مخلوق میں سے بعضوں کو بعضوں پر شانے اور رتبے عطا فرمائے. تیسرا پارہ آپ پڑھتے ہیں نا تو پہلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسول بنائے, رسولوں کو اپنا پیغمبر بنایا, اپنا پیغام دے کر تمہارے اندر بھیجا, ان کو بھی رتبے اور شانیں بعضوں پر عطا فرمائی, بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. آگے مثال دے کے کہا منہم من کلم اللہ, جیسا کہ کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے ڈائریکٹ کلام کر لیا. ورفع بعضهم درجات, اور کچھ ہستیاں وہ بھی ہیں جن کو اس سے بھی بڑے رتبے عطا فرما دیے. اسی طرح سارے انسان ایک جیسے پیدا نہیں کیے, کچھ بہت عقل رسا رکھنے والے ہیں, کچھ کا شعور کمزور ہے, کچھ جہالت میں زندگی بسر کر گئے, کچھ عالم ہو گئے, کچھ کو رب کریم نے بہت زیادہ حسین بنایا, کسی کے خد و خال بدے ہو گئے. مختلف اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا. ساری مخلوق ایک گھر میں پیدا ہونے والے 2 یا 3 یا 4 بھائی سگے بیٹے, ایک باپ کے اولاد, چاروں کی سوچ مختلف ہے, چاروں کے ارادے مختلف ہیں, چاروں کو جو رزق اللہ نے دیا وہ مختلف ہے. یہ اس نے اپنے ارادے کے موافق اپنے اختیار سے فرمایا.
اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق میں سے بعضوں کو بعضوں پر شانیں عطا فرما دی، رتبے عطا کر دیے، ہے سب کچھ اس کا، اور لیکن وہ شان رکھتا ہے کہ اس نے اپنی ملکیت کو، اس نے اپنے خزانوں کو بند کر کے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، وہ تقسیم فرماتا ہے، تقسیم فرماتا ہے۔ مثلا ایک علم کی مثال لے لیں، آج بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر بات پہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، او جی یہ آپ نے کیا شرک ہو گیا، فلاں کیا شرک ہو گیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، کسی کو دعا کے لیے کہہ دیا، یہ شرک ہو گیا۔ ایسے ہی شرک نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ 2-3 جملوں میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ کو واضح کر دوں۔ توحید اللہ کی وحدانیت، ایک ہے توحید فی الذات، دوسری ہے توحید فی الصفات۔ بولیے، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ اللہ پاک کی ذات میں بھی کوئی اس کا ثانی اور شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ساری صفات میں بھی کوئی اس کا شریک اور ثانی نہیں، ساری صفات میں بھی وہ یکتا ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ موتی ہے، وہ عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات اس کی ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمائی، اس کی اپنی اختیاری ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ یہی شانیں اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی تقسیم بندوں کو بھی عالم بنایا۔ ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 لوگوں کا رزق اس کے ذمہ لگا دیا، رزاق تو اللہ ہے، لیکن اس بندے کے ذریعے وہ رزق اللہ کا دیا ہوا ان لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اب اس کے پاس جو طاقت ہے، جو 100 کو کھلا رہا ہے، یہ عارضی ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ ایک بندے کی طاقت ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار دے گا تو وہ تقسیم کرتا رہے گا، جس دن اختیار ختم تو ختم۔